औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा और मैं हूँ असद जाफरी। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 माह से हम मडी बाउद्दीन की फ़लाही तंजीमों के साथ प्रोग्राम करते हैं और इन प्रोग्रामों का बुनियादी मकसद जो है वो उन तंजीमों के फ़लाही कामों को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहुँचाना है, दुनिया भर में दिखाना है और जितने भी मडी बाउद्दीन के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वहाँ तक पहुँचाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मकामी जो तंजीमें हैं उनके साथ ताउन किया जा सके। और इसका मकसद यह है कि मडी बाउद्दीन को फ़लाही ज़िला बनाया जाए। फ़लाही ज़िला कैसे बनाया जाए, इस हवाले से हमारे साथ आज मेहमान जो है जुड़े हैं। सलीम अहमद रांझा साहब डायरेक्टर है अखुवत फाउंडेशन के। उसके अलावा अंसर महमूद बाबर साहब हैं, आस वेलफेयर कदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मडी बाउद्दीन से इनका ताल्लुक़ है। कर्नल रियाज तारड़ साहब फ़लाही तंजीम हैगरवाला के जो है वो पैट्रन इन चीफ़ हैं और उसके अलावा नासिर बाज़ तारड़ साहब हैं। तमाम मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और सलीम रांझा साहब से शुरू करते हैं क्योंकि ये जो सिलसिला 2 महीने से चल रहा है, इंशाल्लाह जो है वो अगले कुछ दिनों में इसका सिलसिला जो है वो सरगोदा से भी जो है वो शुरू हो जाएगा। तो सलीम अहमद रांझा साहब, मंडी बाउद्दीन को फ़लाही ज़िला कैसे बनाया जाए, इसके साथ साथ एक चैप्टर जो अभी शुरू आपने और नासिर अब्बास तारड़ साहब ने किया है कि ज़िला सरगोदा को भी फ़लाही ज़िला बनाना है, तो सर क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे आपके पास है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बेसिक सोच जो है वो मवाक़ात मदीना से उभरती है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के मदीना गए, आजकल मैं एक बड़ी मज़ेदार वीडियो देख रहा हूँ कि उन्होंने जब मस्जिद नबवी की तामीर की उसके साथ 2 और किए। एक उन्होंने मवाक़ात मदीना की बुनियाद रखी जहाँ उन्होंने एक अंसारी को एक महाजिर का भाई बनाया और दूसरे नंबर पे उन्होंने मस्जिद नबवी के साथ मदीना की मार्केट की तामीर की, जिसको हमने तारीख में भुला दिया। मस्जिद आपकी इबादत आपके हक़ूक़ अल्लाह की तरफ है और जो मार्केट है वो आपके मुआशी निज़ाम की सेटअप की है, जहाँ सूद की ममानियत है और जहाँ तजारत के ऊपर एम्फेसिस है। और क्या किया हमारे कॉलोनियल दौर ने, उसने मुसलमानों को जो 1200 साल से जॉब देने वाले थे उनको जॉब लेने वाला बना दिया, जॉब सीकर बना दिया। ये जो हमारी मगरबी तालीम है, फोर्ट विलियम कॉलेज से शुरू हुई, ये क्रिएट करती है जॉब सीकर। डिग्री हाथ में है, हुनर हाथ में नहीं है और आप नौकरियां मांग रहे हैं। जब अल्लाह और उसके दीन ने मुसलमानों को नौकरियां देने वाला बनाया हुआ है, जाओ तजारत करो, जाओ जमींदारी करो, जाओ हुनरमंदों में काम करो, जाओ तुम मिनरल्स पे काम करो, और एक आदमी लाखों नहीं करोड़ों हजारों नहीं लाखों जॉब क्रिएट करे। तो वही दौर आई थिंक वही मंडी बाउद्दीन के लिए और वही सरगोदा के लिए है कि हम सबसे पहले तो एम्फेसाइज करें कि ज़कात और उशर को इकट्ठा करें। किस तरीके से ज़कात और उशर का निज़ाम आए। नासिर तारड़ साहब और मैंने बड़ी देर हमने कैलकुलेट किया कि कोई एक गांव उठा लें, उसके अंदर अगर जिम्मेदार अपनी ज़कात और उशर देने लग जाए तो उस गांव को डेवलपमेंट के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सरगोदा और मंडी बाउद्दीन तीनों की फरावानी है, तीनों की वो फरावानी है कि जिस तरह कुरान पाक में सूरह काफ में जिक्र है कि नहरों के अंदर बाग होंगे और बाग के अंदर फलों की अफरात होगी। अब उस से जब अल्लाह ने कहा कि अगर तुमने 1 करोड़ रुपए का बाग बेचा तो 5 लाख रुपए अल्लाह के। और आज भी अगर हम किसी गांव में देखें तो 1 करोड़ के नहीं करोड़ों के बाग बिकते हैं एक एक गांव में। फिर चावल है, फिर गन्ना है, फिर तो अगर उनके ऊपर 5% ज़कात उसे दे दिया जाए, जायदाद बाकी जायदाद से ज़कात दे दी जाए और उसको मैं कहता हूँ किसी और को ना दें, उसी गांव के ऊपर खर्च करें। तो कोट भिया में और वहाँ में आना में जो हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह ने तौफीक दी।
کہ آج وامیانہ کی فگر جانتا ہوں، ناصر کھارڑ صاحب تو گینا سے جانتے ہوں گے، 11,000 لوگوں کو وامیانہ سے بغیر سود کے قرضے مل گئے، 20,000 لوگوں کو 6 سالوں میں ہیلتھ کی فیسلٹیز مل گئی، اپنی ایمبولینس آ گئی، لرننگ اسکول کے اندر لگ گئی، 3-4 چیزیں. اور بیواؤں اور یتیموں کو ہر مہینے میں راشن کے پیکج بن گئے. آئیے ایک کام کرتے ہیں، سب سے پہلے جہاں جہاں اخوت کی برانچز ہیں وہاں بغیر سود کے قرضے ہوں، اور لوگوں کو یہ دعوت دی جائے کہ تم نے نوکریاں پیدا کرنی ہیں، مانگنی نہیں نوکری، کسی در پہ جھک کے نوکری کا سوال نہیں کرنا. دوسرے نمبر پہ اسی گاؤں کی مسجد میں ٹیلی میڈیسن سینٹر، جس کے لیے ناصر کارڑ صاحب اور میں اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو لنک کریٹ کر دیں گے. گاؤں کا خرچہ آپ کا ہوگا، ڈسپینسر آپ نے دینا ہے، وہاں کے لیے اکوپمنٹ آپ نے دینا ہے، ڈاکٹر کا خرچہ ناصر کارڑ صاحب ہم بیسکلی کاوش کے ذریعے یہ کریں گے. ڈاکٹر ہم پرووائڈ کریں گے، پیسے بچا کے آپ ہر یونین کونسل کے لیے ایک ایمبولینس. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ منڈی باؤدین میں بہت سی ایمبولینسز آ گئی ہیں. اب ایمبولینس کے ساتھ اگر ٹیلی میڈیسن سینٹر جڑ جائے گا تو وہ علاج جو منڈی باؤدین جا کے، جو سرگودا میں جا کے، گجرات میں جا کے ملتا ہے، وہ صدر میں ملنا شروع ہو جائے گا، وہ بسرا اسلام میں ملے گا، وہ میاں واڑ رانیہ لپسی، وہ مانگڑی لپسی. اچھا، اس دوسرے نمبر پہ اسکولوں کے اندر، سرکاری اسکولوں کے اندر ای لرننگ، وہ استاد جو اویلیبل ہے لاہور یا کراچی میں، جس کے پاس بہتر ڈگری اویلیبل ہے، جس کے پاس بہتر ایکسپوجر ہے، وہ ہمارے گاؤں میں آ نہیں سکتا، وہ گاؤں میں رہ نہیں سکتا، تو کم از کم اسکائپ کے اوپر آ کے یا وہ نیٹ کے اوپر آ کے گاؤں میں لیکچر تو دے سکتا ہے. اور اگر ایک ٹیچر لاہور یا اسلام آباد میں بیٹھا ہے تو وہ 20 گاؤں میں ایک وقت میں پہنچا سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ اور عشر سے وہاں پہ پانی کے انتظام کیا جائے، وہاں غریبوں بیواؤں اور یتیموں کے لیے راشن کا انتظام کیا جائے، اور اسی پیسے سے گاؤں کی گلیاں ٹھیک کی جائیں، نالیاں ٹھیک کی جائیں. الحمدللہ اب قصور کے بعد اخوت نے وامیانہ میں سولر ٹیوب ویل شروع کیے ہیں، سولرائزیشن آف دی گھروں کی کی ہے، قرضوں سے فلش سسٹم بنوانا شروع کیے ہیں. تو دنیا بدلنی کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے پہلا قدم اٹھانا سب سے مشکل ہے. آئیے مل جل کے اٹھاتے ہیں، منڈی باؤدین بدلے گا. اور ایک بڑی مزدار چیز، یہ جو ہمارے میں منڈی، اگر آپ کی اجازت ہو رانجہ صاحب تو میں ناصر عباس تارڑ کو شامل کر لوں. ناصر عباس صاحب، آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں، اور رانجہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خصوصی ان کے اوپر اللہ پاک نے ان کو یہ چیز جو تحفے میں دی ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹھیک سمت پہ ڈالنے کا جو ہے وہ فن ان کو آتا ہے. اور الحمدللہ آج اخوت جو ہے وہ خرب جو ہے وہ 1.25 خرب کے قریب، اور ہزاروں ملازمین اور لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا. رانجہ صاحب اس کے بنیادی ڈائریکٹر اور فاؤنڈر میں سے ہیں، اور فیڈرل سیکرٹری ہیں. وہ سیکرٹری ہیں جو 4 سیکرٹری اس وقت ٹاپ موسٹ رین ہیں. اور وہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی میں عاجزی سے متاثر ہوں، ان کی وہ افسری سے متاثر نہیں ہوں. تو ان کی گردن میں سریا ہم نے نہیں دیکھا، ان کی گردن کو ہم نے جھکتے دیکھا ہے. اور اس کے بعد جو بیسیکلی جو رائن صاحب گفتگو کر رہے تھے، میں کرنل صاحب اور ہمارے باقی جو دوست ہیں ان کو بھی اس میں خوش آمدید کہنے کے بعد، بیسیکلی جو مواخات ہے، مواخات کے ذریعے ہی جو ہے وہ پیغام محبت اور پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں پھیلا اور اربوں تک پہنچا. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم اس مواخات کو جو ہے وہ دہرانا چاہ رہے ہیں. ہم اس مواخات کو گاؤں کے آپس میں مواخات اور اس گاؤں کے
باہر بسنے والے باسی ان کو ان کے ساتھ لنک کرنے کا جو ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس کے اوپر کامیابیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ جب ہم نے ہمیں پتہ چلا کہ قدر جو ویلفیئر سوسائٹی ہے وہ کیمپ لگوانا چاہتی ہے، لیکن ان میں انتہا کا جذبہ ہے، ان میں انتہا کی عاجزی ہے، وہ خود گلیاں بھی صاف کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو فنڈز کی کمی ہے تو قدر سے ہی شعیب صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں 1.5 لاکھ روپیہ دوں گا، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ تو یہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہمیں حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے الحمدللہ۔ اور بھی بہت سے ڈونر، اب دیکھیں ان تنظیموں کو اٹھانا، ان تنظیموں کے کام کو دکھانا، اور ان کے گاؤں کے لوگ جو صاحب حیثیت ہے ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا، یہ چیز ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، اس سے گاؤں کے ماحول میں بہتر پیدا ہو جائے گا، لوگ جو ہیں وہ مواخات کی طرف آ جائیں گے، پازیٹیوٹی اوپر آئے گی، لوگ کو شہرت چاہیے، ہر ایک کو چاہیے، ہونی بھی چاہیے، لیکن لوگوں کے پاس پیسے جب آج ہیں ہمارے ہاں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ کئی سستے طریقے جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے فائرنگ میں مجھے شہرت ملے، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے گاڑی دوڑانے میں ہو سکتا ہے ہمسائے کو تنگ کرنے میں، تھانے میں جا کے بیٹھنے میں ہو۔ جب ان کو یہ احساس ہوگا یار اچھا کام کرنے سے تو میں ٹی وی پہ نیشنل پہ بھی آؤں گا، ملک میں بھی آؤں گا، گھر والے بھی خوش ہوں گے، دنیا بھی بہتر ہوگی، تو آخرت۔ ایک تو یہ جو کنسپٹ ہے ریسورس کا ضیاع نہ ہو، آپس میں ملے، اور دوسرا یہ ہے جو ادارے بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں ان اداروں کو، ان تنظیموں کو آپس میں لنک کرنا، وہ ہم کریں گے۔ اخوت کا ماڈل پورے پاکستان میں ہے، منڈی بہل دین میں انشاءاللہ تعالی جہاں جن گاؤں میں نہیں ہے، اب اس کو جب یہ ایک فریم ورک ہمارا مکمل ہو جائے گا، اس پہ جو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، ہمارے بورڈ پورا اخوت کا ہوگا، اس پہ جو ہے وہ میری کل قاسم علی شاہ صاحب بڑے موٹیویشنل اور مشہور، میں ان کو استاد مانتا ہوں، میں نے بڑا سیکھا ہے ان سے میری بات، انہوں نے کہا جی میں بالکل آپ کی اس جو آپ کا آئیڈیا اس کے ساتھ ہوں، میں آپ جب کہیں گے جہاں کہیں گے تو میں اس پہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ ہم یورپ میں ان لوگوں کو جو ہے وہ بھی ہم آگے، ہم نیکسٹ یہ بھی طے کر لیے کہ ہم نے گرمیوں میں جو ہے یہ کرونا کے حالات بہتر ہوں گے تو یورپ میں ایک ٹرپ کریں گے، وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم موٹیویٹ کریں گے کہ اپنے گاؤں کی طرف جو ہے اپنے قبرستان سنوارو، اپنی مسجد کو خدمت کا مرکز بناؤ، اپنے سرکاری سکولوں کی مدد کو جو آپ خود آپ نے بنائے ان کو بہتر طریقے سے چلاؤ، گلیاں صاف جو کر رہے ہیں، جو خدمت کے جو رضاکار ہیں، اللہ کے نوکر بنے ان کا ساتھ دو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ دیکھیں، اگر آپ نے انجام دیکھنا ہے کسی کام کا تو اپنی نیت دیکھ لیں، ہماری نیت درست ہے، ہم اس جو ہماری مہم ہے ہم اس کو جو ہے اس کی بھرپور تشہیر کریں گے، ہم اس کا پورے اعلانات کریں گے، ہماری نیت صاف ہے، اور اس تشہیر کے ساتھ جو ہر گاؤں کا بچہ بھی آئے گا، بڑا بھی آئے گا، اور یہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ پھیلے گی۔ بالکل چاہیے جو ہے وہ انصر محمود بابر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور آس ویلفیئر قدر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ انصر صاحب، منڈی بہاؤالدین کو فلاحی ضلع کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ آپ نے ناصر عباس ترٹ صاحب کی گفتگو سنی اور سلیم رانجھا صاحب کی بھی گفتگو سنی، آپ کے خیال میں جو ہے وہ کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ جو ابھی ہم کام کر رہے ہیں آپ اس سے مطمئن ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اور کیا ایسی چینجنگ لائی جائے کہ تمام لوگوں کو ہم موٹیویٹ کر پائیں؟ بہت شکریہ جعفری صاحب۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ سر الحمدللہ ہم ان لوگوں کے پیروکار ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر دنیا کو نئے نئے انقلابات سے روشناس کروایا، تو ان کے صدقے، ان کی تربیت کے حوالے سے آج ہمارے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے۔ تو کیا وجہ کہ ہم ڈلیور نہیں کر پا رہے؟ کیا وجہ کہ ہم ایک اپنے معاشرے کو ایک صحت مند رجحان نہیں دے پا رہے؟ تو اس حوالے سے جیسا کہ ہمارے مہمان بزرگ دوست سینئر ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں، تو میں صرف اتنا ایڈ کروں گا سر کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بلینئرز لوگ موجود ہیں، ارب پتی لوگ موجود ہیں، کروڑ پتی نہیں ارب پتی لوگ موجود ہیں۔ صرف ان سے اتنی ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ، ہمارے ماحول میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں صرف ضرورت ہے ٹولز کی، ہمیں ضرورت ہے موٹیویشن کی، ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کیا جائے۔ اس حوالے سے ہم نے تھوڑا سا کام بھی کیا ہوا ہے، آپ کی اجازت سے میں آپ کے توسط سے، جی پلیز، تو میں پلیز۔
हाँ, स्मॉल बिजनेस आइडियाज पे बात करूंगा। जैसा कि ये फरमा रहे थे कि नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। तो इस वाले से स्मॉल बिजनेस हमने लोगों को अपने गांव की सतह की हद तक, जैसा कि चिकन शॉप्स हैं, मोबाइल शॉप्स हैं, फ्रूट शॉप्स हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, इस तरह के मुख्तलिफ छोटे छोटे काम जो हैं, जो थोड़े सरमाए से हो सकते हैं और जिनसे एक छोटी फैमिली का बासानी सिस्टम चलाया जा सकता है। इस तरह के मजीद आइडियाज भी हैं। तो मैं इतनी सी रिक्वेस्ट मजीद करूंगा कि हमारे आसपास जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमारे सबका काम उनके सामने है, हमारी पूरी कारकर्दगी उनके सामने है। तो अगर वो समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें वो सपोर्ट करें, हमें थपकी दें, हमारे दस्तो बाजू बने जैसे वो पहले से बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ओवरसीज हों या मकामी सतह पे लोग हों। तो जरूरत सिर्फ इतनी है कि टूल्स मुहैया करें, टैलेंट की कोई कमी नहीं, थोड़ी मोटिवेशन, तो थोड़ा यूटिलाइज करना पड़ेगा इनको। तो मैं समझता हूँ पोटेंशियल बहुत है हमारे नौजवानों में। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा अगर मजीद आगे चला जाए तो ऑनलाइन बिजनेस आजकल रिवाज पकड़ रहे हैं, ऑनलाइन जॉब्स हैं, ऑनलाइन मुख्तलिफ कारोबार लोग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम थोड़ा मोटिवेट भी कर रहे हैं लोगों को इस तरफ भी इनको, आप बजाय दफ्तरों के जंगल में भटकते फिरते तो अपने घर बैठे, अपने ड्राइंग रूम में बैठे, अपने सिस्टम पे डिजिटल वाले गवर्नमेंट भी इस पे मुख्तलिफ हम भी इंशाल्लाह लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं और इस तरफ ला भी रहे हैं कि आएँ और इस वक्त को ज़ाया न करें। वक्त मोमन की कीमती मीरास है जो लम्हा गुजर जाता है वापस नहीं आता। तो मजीद इस तरह इंशाल्लाह ये पैगाम जहाँ जहाँ जा रहा है उनसे गुजारिश है। आप जो है आपका पैगाम दुनिया भर में पहुंच रहा है और हमारा मकसद भी यही है रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ तंजीमों के साथ प्रोग्राम करना और आप ही के कामों को दुनिया के सामने पेश करना ताकि आपके साथ जो तावन है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का और मकामी सतह पर तावन बढ़ाया जा सके। ये बताएं कि आपके जो है हमारे दो बुज़ुर्ग, हमारे दो बड़े साथ हैं, आप ये बताएं कि आपके जहन में क्या आइडिया है कि हम किस तरीके से मंडी बहाउद्दीन को फलाही ज़िला बना सकते हैं, क्या किस तरीके से हम काम करें? जावेद साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपका सवाल ही मैं इसको मजीद ऐड कर दूं तो हम आपके साथ जो है वो आने को तैयार हैं। अब कर्नल साहब के साथ मैं सवाल नेक्स्ट कर देता हूँ। कर्नल साहब की राय के बाद फिर जो है वो एजाज साहब से हम सवाल लेंगे कि आप इस हवाले से टीम बनाएं, आप बताएं, देखें अगर तो उनको अखुवत जो है वो कर्जा दे सकती है, ओवरसीज को हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप इस शोबे में जो आपकी एक्सपर्टीज है आपकी तंजीम की, उसके खुद और बाकी तंजीमों में से ऐसे लोग ढूंढें जो इस पे काम करें। ये बहुत बड़ा काम है। अब ये है कि हम इसको आगे हम लेके चले ना, ये बात कर, हम आपके साथ हैं, हमारी सारी एनर्जी आपके साथ है, इदारे आपके साथ हैं। आप इस स्टेप, ये नहीं 100 कारोबार शुरू करें, 2 3 1 2 4 अपने गांव में एग्जाम्पल बनाएं, उसको कामयाबी के बाद उसको फिर पूरे जिला में इम्प्लीमेंट कर दें। कर्नल साहब से मैं जो है वो इस गुफ्तगू जो हमारी हुई है इसमें कर्नल साहब आप क्या ऐड करेंगे? जी कर्नल साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नासिर साहब, कर्नल साहब गालिबन जो है वो उनका कोई नेटवर्क का इशू आ रहा था, तो आप जो है वो सलीम रांझा साहब से जो है मज़ीद जो है वो उनके वक्त से फ़ायदा उठाते हुए जो है उनसे कुछ न कुछ चीज़ें जो है वो मैं और आप समेत तमाम देखने वाले जो है वो सलीम रांझा से मज़ीद जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो सलीम रांझा साहब से नासिर अब्बास ताड़ साहब आप सवाल कीजिए। साहब, राय साहब, मेरी गुफ्तगू आपने सुनी जो हमारे नौजवान एजाज साहब ने कहा, इनकी तंजीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आस वेलफेयर खद्दर शरीफ से इन्होंने सरकारी स्कूल में भी काम किया है, इन्होंने हाउस भी काम किया है। और दूसरी बात ये, आस और खद्दर वेलफेयर, ये 2 तंजीमें बहुत अच्छा काम कर, एक गांव की, ये बड़ी मजे की बात है। और तंजीमों का आपस में टकराव नहीं है, तंजीमों का आपस में वही हमें जो मैसेज, हमें जो सुन्नत में दिया गया है कि अच्छाई के काम में एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश करो। एजाज साहब का सवाल ये था कि रोजगार देने के लिए जो है हमारे पास आइडियाज हैं। मैं समझता हूं कि एजाज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, तो एजाज साहब के साथ हम जो है अमलन काम किस तरह कर सकते हैं?
سر اس میں آپ کو بڑی آپ نے ایکچولی قرآن کی ایک آیت کو کہا کہ اگر تم نے کسی جگہ اپنے آپ کے ساتھ سبقت لینی ہے، بڑے گھر بنانے میں نہیں، بڑی گاڑیاں رکھنے میں نہیں، سیاست میں نہیں، وہ سبقت نیکی کے کاموں میں اختیار کرو. تو آپ نے اس ایکچولی اس قرآن کی اس آیت کو ہائی لائٹ کیا. اور اگر ہم گاؤں کے اندر یہ کہہ لیں کہ ہم نے اپنی دیکھنا ہے گلی کس نے سب سے اچھی رکھنی ہے، کس سلیم رانجھا صاحب غالباً جو ہے وہ آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ آپ کے نیٹ ورک کا کوئی ایشو آ رہا ہے؟ تو انشاءاللہ پھر جس زمانے جویں ساڈے پنڈاں وچ کہندے نا کہ گھوڑے رکھن دا شوق ہوندا، جویں دان رکھن دا شوق ہوندا، جویں مجھی رکھن دا شوق ہوندا، وہ شوق غریباں دی خدمت واسطے آوے سی. دوجے نمبر تے ایک بڑی مزدار گل ہے جی، جڑا سوری جی، میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں ساری عمر نوکری میں رہا، تو جب کوئی بندہ منڈی باؤدین دا یا سرگودے دا ہوندا ہے تو اس نال میں سیدھی اپنی زبان بولی چا بینا. اگر مال چلتے پہ آج الحمدللہ اگر دیکھنے پاس چیز آئیاں مال بھی تے انشاءاللہ غریباں دی مدد نال دعائی نال اگر بھائی یہی 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے سے یہ منڈی باؤدین تے سرگودا وہ نہیں بن سکتے یا گجرات وہ نہیں بن سکتے. انشاءاللہ جڑے تھوڑے میں برا 30 سال پہلے دبئی گئے ہے اج دوبارہ میں تو دبئی انشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ جڑی طارق صاحب نے فرمائی ہے اپنے وسیلہ.com vcla.com سارے دوست لاہور ہے، انہوں نے جڑے آرٹس میں آرٹس اینڈ کرافٹ 13,000 آرٹسٹ آن لائن کرتے ہیں جن کی گھر میں بیٹھے ہیں آن لائن امیزون اگر کسی لوگ کوئی چیز بنتی پی ہے جی جی بہت ہی کمال دی ہے اس سے سارے پاکستان یا پاکستان میں پبلک انٹرسٹ پلیٹفارم انہوں نے وہ لوگ لوڑے بن رہے ہیں، پیڑیاں بن رہی ہیں، ٹوکریاں بن رہی ہیں، وہ 13,000 اگر 5-6,000 لوگ اسی منڈیو سرگوڈیو کوٹو پھالیے چو گجرات کٹھے کر لیے انہاں دا مارکیٹ پلیس آلریڈی اویلیبل ہے. انشاءاللہ اس نال روزگار بھی اوسن لوکاں نوں بھی ایگریکلچر اپنی کھاد اپنا سپرے آپ کرے لیکن رانجی صاحب میرا خیال ہے کہ سگنل کا کوئی ایشو ہے، آپ کی آڈیو جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے. دوبارہ جو ہے وہ انصر محمود بابر صاحب کی طرف جاتے ہیں آج ویلفیئر. انصر محمود یہ بتائیے کہ جو ہے وہ آپ کیا فردر پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنے دیکھنے والوں کو، پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو؟ سر میں اگر روٹ لیول پہ بات انصر صاحب پیغام بھی دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انصر صاحب کو جو ہماری جو گفتگو کا مین جو موضوع جو تھا جو انہوں نے شروع کی تھی کہ کون سی ہیلپ چاہیے، کس طرح انصر صاحب جو آپ نے کہا ہے اس کے لیے ٹیم اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں درکار ہیں؟ میں روٹ مثال کے طور پر ہم ایک بندے کو 50,000 میں
تو سرکار نے بزنس بنا کے پلان بنا کے ایسے نہیں، ہاں اس کو اور ایک چھوٹی سی اس کے ساتھ شرط طے کرتے ہیں کہ آپ ہر مہینے 500 دے سکتے ہو، 1000 دے سکتے ہو، آپ نے ریٹرن کرنا چاہیے آپ کی تنظیمیں، تو تاکہ وہ 1000 یا 500 جو آئے گا وہ کہیں اور پہ کسی جگہ پہ لگتا جائے گا، تو اس طرح ذمہ داری بھی رہتی ہے، اور سے نکل کر تحصیل لیول پہ ہمیں تمام ڈونرز کو اسی طرح ہم اس میں ایڈ تو انشاءاللہ بے روزگاری کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. یہ آپ سے ممکن ہوا ہے کوشش کریں، کام کر رہی ہے الحمد للہ. ہم چاہتے ہیں دوسرے کو مشاورت بھی کرتے ہیں، ترقی بھی دیتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کوئی کلیش نہیں بنا، آئندہ بھی کوئی نہیں بننا ہے. تو میرا یہی پیغام ہے کہ اسی روزگار کے سلسلے کو لے کر، چونکہ بے روزگاری بہت ہے، بندے بندے کے پاس ڈگریاں تو ہیں، کام کوئی نہیں، تو بجائے جاب کے میں بزنس کی طرف توجہ دلواؤں گا اپنے نوجوانوں کی، اور اوورسیز پاکستانی کی خصوصاً، کہ ہمارے ساتھ وہ ہمیشہ کی طرح پہلے بھی جیسے تعاون کیا آئندہ بھی کریں. تو روزگار کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے گاؤں کو، پھر اپنی تحصیل کو، پھر اپنے ضلع کو ایک مثالی بنایا جا سکے، بے روزگاری کا یہاں سے خاتمہ کیا جا سکے. صحیح. جی ناصر عباس صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی، جو ہے وہ کلوزنگ کی طرف ہے، کیا آپ پیغام دیں گے اور کیا جواب دیں گے ان کی بات کے اوپر سر؟ میرا پیغام تو محبت ہے، اور اخوت کی زباں ہو جا، محبت کا بیاں ہو جا. اپنے اپنے حصے کی شمع جلانے کے لیے اپنی نیت درست کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا کام لے لے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح محنت سے ہم کام کر رہے ہیں، اور میں رانجھا صاحب سے جو ہے وہ سوال ان کے پیغام سے میں ہی لینا چاہوں گا کہ جو ہم نے سرگودا میں جو ہے ہلکا پھلکا کام شروع کر دیا ہے، اس کو جو ہے مزید اپنی سرپرستی میں، اور سرفراز بھٹی صاحب کے تعاون سے، پی پی اے ٹی کے تعاون سے، اور میری آج احمد نواز رانجھی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، اور بھی بہت سے دوستوں سے ہوئی ہے، تو آپ اس پہ جو ہے وہ ٹائم بھی دیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے سرگودا کے لوگ جو ہیں وہ ایڈ ہوتے جائیں، تاکہ یہ خیر کا جو کام ہے اس کو ہم مزید پھیلا سکیں. جی سلیم رانجھا صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں سر؟ آپ نے ناصر عباس صاحب کی، جی جی پلیز. جی سر، میری اس میں ایک میری منت اور جی اللہ کی بڑی سنت ہے. اللہ نے نبی سلیم رانجھا صاحب، انتہائی معذرت، اصل میں میرا خیال ہے کہ آپ کا کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے آپ کی آواز ہمیں پراپر نہیں آ پا رہی. ناصر عباس صاحب، آپ ان کی آواز رانجھا صاحب کی سمجھ پا رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھ پا رہا. میرے خیال میں آپ کلوزنگ کی طرف جائیں، جی اور بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اوورال تو جو ہے، ہماری گفتگو ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ جو ہے وہ آج تھوڑا ٹیکنیکل ایشو جو ہے وہ نیٹ ورک کے کنیکشن کا تھا رانجھا صاحب کی طرف، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پراپر آواز سمجھ نہیں پا رہے تھے ہم. انتہائی جو ہے وہ اچھی گفتگو ان کی تھی. انشاءاللہ جو ہے وہ ہم دوبارہ رانجھا صاحب کو زحمت دیں گے اپنے پروگرام میں، اور ضلع منڈی بہاؤالدین کے ساتھ ساتھ ضلع سرگودا میں بھی فلاحی تنظیمیں جو ہیں وہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ روزانہ کی بنیاد پر ضلع سرگودا کی
کی فلاحی تنظیموں کے ساتھ 72 نیوز کا پروگرام دیکھیں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.